بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو شہر والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر کو اس آدمی کے ساتھ سارے شہر والوں پر الٹ دو، کیونکہ شہر والوں کو میری نافرمانی کرتا ہوا دیکھ کر اس آدمی کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ بے شک میرے اس بندے نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی، مگر اس کا یہ جرم ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا، برائی پھیلتی رہی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، مگر ان برائیوں اور نافرمانی کرنے والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی بھی ناگواری کے آثار محسوس نہ ہوئے۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں بہترین آدمی کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ نیکی کرنے اور برائیوں سے بچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ حضرت عرس ابن کندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جس نے اسے دیکھا اور برا سمجھا وہ گناہ کے وبال سے اس آدمی کی طرح محفوظ رہے گا جو گناہ کی جگہ پر موجود نہ تھا، اور جو گناہ کی جگہ پر موجود نہ تھا لیکن اس گناہ کے ہونے کو برا نہ سمجھا، وہ اس گناہ کے وبال میں اس آدمی کی طرح شریک رہے گا جو گناہ کی جگہ پر موجود تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ آدمی ان کو آگ سے ہٹانے لگا۔ میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن
تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جا رہے ہو، یعنی جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شفقت اور حرص کا بیان ہے، جو اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ اسی طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ احد کے بمقام طائف یعنی یوم العقبہ پر پیش آیا۔ معزز حضرات و مستورات، یہ محفل میراث النبی ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یہ در حقیقت روزانہ کی جانے والی کتابی تعلیم ہے۔ اس کے اہتمام سے انشاءاللہ ہمارے اندر خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا، اسی طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لائف اسٹائل کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قبیلہ ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آپ ان کے لیے بددعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بددعا کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہدایت اور خیر کے کاموں کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر اجر ملتا رہے گا جو اس خیر کی پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح جو گمراہی کے کاموں کی طرف بلائے گا اس کو ان سب کے عمل کا گناہ ملتا رہے گا جو اس گمراہی کی پیروی کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت علقمہ ابن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس میں بعض مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، ایک کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں میں نہ دین کی سمجھ پیدا کرتی ہیں
نہ ان کو دین سکھاتی ہیں، نہ ان کو نصیحت کرتی ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہیں اور نہ ان کو بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہیں، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو نصیحت کریں، انہیں اچھی باتوں کا حکم کیا کریں، بری باتوں سے روکیں، اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں، ان سے دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کی نصیحت قبول کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قومیں مراد لی ہیں۔ لوگوں نے کہا اشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہ وہ علم والے ہیں اور ان کے آس پاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہیں۔ یہ خبر اشعری لوگوں کو پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور ہم پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہمارا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ لیں، ورنہ میں ان تمام کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو اشعری لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم دوسروں کو سمجھدار بنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر یہی عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، 1 سال کی مہلت ہم کو دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے پڑوسیوں کی تعلیم کے لیے 1 سال کی مہلت دے دی تاکہ ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، انہیں سکھائیں اور انہیں نصیحت کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی، اور یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ان کا یہ کام واقعی برا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی۔ وہ انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، یعنی جیسے جانور کو آٹے کی چکی چلانے کے لیے چکی کے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ آدمی اپنی انتڑیوں کے چاروں طرف گھومے گا۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اے فلاں، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود انہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا
کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی خینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ واعظ ہیں، وہ خطیب ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے۔ کیا وہ سمجھدار نہیں تھے؟ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔